اعتزاز صاحب یہ فرمائے گا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں آج پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا اور وزیر اعظم نے اس کے بعد ایک تقریر بھی کی. آپ کا رد عمل چاہوں گا دونوں کے اوپر. جہاں تک تو عسکری اداروں کی کارکردگی ہے اس پہ تو قوم کو فخر ہونا چاہیے، اور بھارت کے دو در اندازیوں کو انہوں نے بڑی بری طرح ان کو پسپا کیا ہے. ایک جو پرسوں رات والی تھی جس میں وہ ڈھونگ رچا گئے، اور ان کا میڈیا دوسرے دن سارا دن لگا رہا کہ 350 کے کتنے جیش محمد کے مجاہدین یا خودکش بمبار ان کا صفایا کر دیا گیا ہے. اور وہ بڑی ہائپ اس میڈیا نے ساری بھارتی قوم کو دیے رکھی، اور نکلا یہ کہ وہ پے لوڈ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور وہاں نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی ٹریننگ کیمپ ہے، نہ کچھ ہے. تو وہ ان کی ایک وہ پسپائی ہوئی. دوسری پسپائی ان کی یہ دو جہاز ان کے جو گرا دیے گئے پی اے ایف نے. تو افواج پاکستان اور بالخصوص فضائیہ نے، ہماری فضائیہ نے ہمیں بہت سرخرو کیا ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے. دوسری بات آپ نے کی وزیر اعظم کی تقریر کی. وزیر اعظم کی تقریر بڑی اچھی تھی، بڑی نپی تلی تھی، اور بالکل ٹو دی پوائنٹ تھی. اس پہ مجھے صرف ایک ذرا سی سمجھ لیں کہ تھوڑا سا کیویٹ ہے، وہ یہ کہ میرے خیال میں ذرا انہوں نے جلد کر دی. دوسری بات وہ یہ کہ یہ جو پائلٹ اور دوسرے دن جہاز گرائے ہیں ہم نے آج صبح، ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا اور انڈین جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کوئی ایسی اطلاع نہیں دی، پریس کانفرنس نہیں کی جس میں سوالوں کے جواب جس میں سوال بھی لیے ہوں. وہ آتے ہیں، اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پسپائی ہو گئی. ان کو پتہ ہے کہ کوئی وہاں جیش محمد کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پائلٹ پاکستان کی حراست میں ہے. تو وہ گو مگو یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور وہ چلے جاتے رہے ہیں. ان کے فارن سیکٹری بھی اور ان کے اسپوکس مین فارن آفس کے بھی. تو اب جب پائلٹ کے گرفتاری کے بعد انڈیا پہ آج شام تک یہ بات باور ہوئی ہے کہ واقعتاً پاکستان نے کوئی چوٹ لگائی ہے انڈیا کو، انڈین ایئر فورس کو، انڈین فوج کو. یہ اس کے بعد سپیچ ہونی چاہیے تھی. اب انہوں نے ایک نیا ٹرن کو ایک ٹوسٹ دینا شروع کر دیا. وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انڈیا کی برتری کے باعث اور مودی کی پالیسیز کے باعث اور جارحیت کے باعث وہ اب صلح اور صفائی اور ڈائلاگ کو مانگ رہے ہیں. اس میں ذرا تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے تھی. اعتزاز صاحب ویسے تو اگر آپ مودی کی جو انتہا پسندی کی جانب مائل رویہ ہے اس کا تو مقابلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری طرف سے جو صلح جوئی یا مصالحت کا پیغام ہے وہ پورے زور شور سے جانا چاہیے. یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے بلکہ ان کو عقل دلانے کی ایک کوشش ہے کہ بھائی جنگ لڑو گے تو نہ جیت تمہاری ہے نہ جیت ہماری ہے. جنگ میں کوئی جیتتا نہیں ہے، کسی کا جانی نقصان زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا. تو میرے خیال میں وہ پاسچر ٹھیک ہے. وہ ملک صاحب پاسچر بالکل ٹھیک ہے. میں ایک لفظ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں وزیر اعظم کے.